السلام علیکم۔ اردو نیوز نیٹ ورک پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن، جس کا نام رمضان کریم، اور میں ہوں علی سرور۔ رمضان ٹرانسمیشن میں مسلسل ہم جو افطار سے پہلے یہ جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے معروف جو جید علماء کرام ان کو یہاں زحمت دیں اور پھر ان پہ رمضان الکریم کے حوالے سے خصوصی بات چیت ان سے کی جاتی ہے۔ ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کی بات ہم جب کرتے ہیں پیش کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ مفتی محمد راشد موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ قاری شاہ روم موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ معروف نام ہے شاہ روم کا اور بڑے اعتداد لیے ہیں انہوں نے بھی۔ ان سے بھی ظاہر ہے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان سے ملتمس بھی ہوں گے کہ آج کے اس ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ہم ملتمس ہیں شاہ روم صاحب سے کہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، اور خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے کیا شے ہے جس کو خدا سے، خدا جانے کیا شے ہے جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں، وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں؟ توجہ رہے اس شعر میں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، اور یہ وہ در ہے جس در پہ خیرات آقا، یہ وہ در ہے جس در پہ خیرات آ کر گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں، گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی محمد راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گزشتہ روز بھی جن سے بات ہوئی تھی
بڑے اہم ٹاپکس پر گفتگو ہوئی. خاص طور پر جو ہم نے بات کی تھی وہ اعتکاف پر کی تھی, شب قدر پر کی تھی, نزول القرآن کے حوالے سے کی تھی. اچھا, تیسرا اشرہ جو ہے مفتی صاحب, اس پر گو کہ ہم نے مختصر گفتگو کی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر بھی ضرور آج روشنی ڈالیے. جہنم سے کی آگ سے نجات کا جو اشرہ ظاہر اس وقت چل رہا ہے, تھوڑا سا اس پر ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ناظرین مستفیض ہوں ان تمام باتوں سے آپ کی, کہ اس اشرے میں کی اس اشرے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے. کون سے ذکر, اذکار, عبادات کے حوالے سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی کیا تھے, صحابہ کرام کے کیا تھے, تاکہ لوگوں کی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں, یہ جو تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ ہے, اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, رمضان کے استقبال کے حوالے سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام فرماتے, اور رجب کا چاند دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرماتے کہ وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پورے سال جنت کو تیار کیا جاتا ہے, اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے, اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اس رمضان کے مہینے کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی خاص مہمان آتے ہیں تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے, گھر کو منور روشن کرتا ہے, مزین کرتا ہے, صاف ستھرا کرتا ہے. تو اسی طریقے پہ رمضان کو کے حوالے سے جنت کو مزین کی جاتی ہے. پھر ایک جنت, اللہ کے عرش سے ایک ہوا چلتی ہے جو حور عین پر چلتی ہے, اور وہ کہتی ہے, دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک کر دے اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈک کر دے. تو بہرحال ایک تو یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور قیمتی انعام ہوا. پھر اس مہینے کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے, اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار, کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے, اور دوسرا مغفرت ہے, اور تیسرا جہنم سے خلاصی ہے. جہنم سے خلاصی جیسے آپ نے عرض کیا کہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں. دیکھیں الحمدللہ رمضان کا پورا مہینہ, جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے, حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب السماء, کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ عشرہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے, یعنی اس میں ہم اللہ سے کثرت سے جہنم سے پناہ مانگنے والے بن جائیں. اور اس عشرے کے اندر یہ دعا جو مذکور ہے کہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ میرے کو آگ سے نجات عطا کر دے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے ہر شب اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو اور جہنمیوں کو نکالتے ہیں, خلاصی عطا کرتے ہیں. اور پورے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا, آخری رمضان کے جو آخری اس میں اس بقدر سب کو ایک ہی رات میں آزاد کرتے ہیں. اطلق کل اسیر, کے ہر قیدی کو رہائی دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سمیٹنے والا مہینہ ہے. خصوصاً پھر آخری عشرہ, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں اتنی مشقت فرماتے, اتنی جہد فرماتے کہ اس کے علاوہ میں اتنی نہیں فرماتے. آخری عشرے میں بہت زیادہ مشقت, جہد اور تکلیف اٹھاتے. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا شد میزرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کس لیتے. اور کمر مبارک کس لینا یہ کنایہ ہے, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکمل تیار ہو جاتے, اور مکمل طور پر اپنے آپ کو آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار فرما دیتے, اور تمام مصروفیات کو ترک کر کے, سب سے کنارہ کش ہو کر کے, اور اللہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ ہو جاتے. اور فرمایا راتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جاگتے,
اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی جاگتے اور عبادت فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان کو بھی عبادت کے لیے فرماتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں رہتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا اول 10 دن، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر فرمایا شب قدر اس آخری عشرے میں ہے۔ چونکہ یہ آخری عشرہ اس کے اندر شب قدر بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فضیلت مل جاتی فضیلت ہے، بالکل۔ کیونکہ وہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 رات میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً کوئی 83 سال، کوئی لگ 4 بھگ بنتی ہیں، ماہ، بالکل۔ 4 ماہ بنتی اور ہیں، سب کی عمریں جو ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی۔ اتنی نہیں ہوتی۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے واقعہ بات آئی کہ فلاں قوم، فلاں امت کے لوگ وہ تقریباً جو ہے نا 80 سال عبادت کرتے تھے، 83 سال عبادت کرتے تھے، اور ایک ذکر آیا کہ وہ مستقل 83-84 سال جہاد میں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے، چونکہ آقا دو جہاں اس امت کے لیے بڑے بے چین ہوئے، اس امت کے لیے بہت تڑپے ہیں، اس امت کے لیے آقا نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی مصائب برداشت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات قیام فرماتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حتیٰ تورت قدما، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے ایک جگہ ظاہر قیام کرنے سے، ایک جگہ قیام کرتے، اتنے عبادت لمبے کے لیے۔ قیام کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقل اس امت کے لیے دعائیں کرتے، اس امت کے لیے مانگتے۔ آج جو ہم زندہ ہیں، میں کہتا ہوں یہ آقا کی برکت ہے، واقعہ کی بات، ورنہ بے شک۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ سے منوا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو ایسے عذاب میں نہ ڈالنا کہ وہ اجتماعی عذاب جس طرح قوم ہود، قوم عاد، قوم مختلف قوم پر سمود، آتا قوم رہا۔ لوط پر آتے رہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو برائیاں ان قوموں کے اندر تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی تھی، سمود علیہ السلام کی قوم، عاد، سب میں جو برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں اس امت کے اندر ہیں۔ اس آج امت میں سر میں قطع کلامی، یہ بالکل اور بہت ہی زبردست اس وقت بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ جو برائیاں تھیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ برباد کر دی گئیں، مٹا دی گئیں، وہ آج اگر اس امت میں آ گئی ہیں تو قصوروار کون ہے؟ اس پر کیا تدارک ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔